بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ 16 دسمبر کو پشاور میں پیش آئے افسوسناک واقعے نے نہ صرف پوری قوم کو افسردہ کیا تھا بلکہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بھی اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کیا واقعی ہمارے ملک میں جو پالیسیز تشکیل دی جاتی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، تحفظ کے لیے، قومی سلامتی کے لیے، کیا صحیح معنوں میں ان پر عمل ہو پاتا ہے اور کہاں کہاں پر لوپ ہولز موجود ہیں، کہاں پر بہتری کی گنجائش ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ صاحب ہم نے کابینہ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی تھی اس کے اوپر بھی بات کی، لیکن کچھ عرصے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی سلامتی پالیسی بھی تشکیل دی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ تھی کیا، اس کے بعد اس پر کیا واقعی عمل درآمد ہو سکا ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ میٹرو کے سوا ہر منصوبے کو ادھورا چھوڑ دیتی ہے۔ اب تو 30 جنوری کو افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ ہاں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو ہم صرف میٹرو حکومت ہی سمجھے یا کہیں۔ پہلے دیکھیں طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کا معاملہ، پہلے تاخیر کی گئی، پھر غلط وقت پہ غلط انداز میں مذاکرات شروع کیے گئے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ان کو، ٹھیک ہے طالبان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی رہی لیکن ان کو ختم کر دیا گیا۔ جب فوج چاہتی تھی مذاکرات تب حکومت نہیں کر رہی تھی، جب حکومت نے پھر شروع کیا اس وقت فوج نہیں چاہتی تھی۔ اسی طرح جب آپریشن کا فیصلہ کیا گیا نارتھ وزیرستان میں وہ بھی ہنگامی بنیادوں پہ کیا گیا۔ اسی طرح میاں صاحب کی اگر ترجیحات میں یہ چیز شامل ہوتی تو وہ میرٹ پہ خارجہ وزارت کے لیے بندے کو تقرر کرتے، اسی طرح نیکٹا جیسے اداروں کی اہمیت دیتے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ انٹرنل سیکیورٹی کی جو پالیسی تھی وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی وزارت نے اس کو بنا دیا۔ مارچ 2013 میں اس کا ڈرافٹ سامنے پیش کیا گیا، اگرچہ بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے اعتراضات بھی کچھ تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈرافٹ کی حد تک وہ ایک کمپریہنسو ڈرافٹ تھا جس میں اس مسئلے کے تمام آسپیکٹ کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ اس کے نظریاتی آسپیکٹ کو بھی ایڈریس کیا گیا تھا، اس میں کاؤنٹر نیریٹو کی بھی بات کی گئی تھی، اس میں مختلف جو لا انفورسنگ ادارے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے کی بھی بات کی گئی تھی، اسی طرح اس میں ایک خصوصی فورس کے لیے بھی بات کی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی اس لحاظ سے وہ کمپریہنسو تھی، لیکن پالیسی آئی، بڑا اس کا کریڈٹ بھی حکومت نے لیا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے پالیسی بنا دی، لیکن اس پہ ذرا بر عمل نہیں ہوا۔ اور پھر خود پرائم منسٹر صاحب کی ترجیحات کو آپ دیکھیں کہ نیکٹا کے لیے چند ارب روپے کا فنڈ تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن دوسری طرف میٹرو اسلام آباد میں تو کیوں نہیں دیا آپ کے خیال میں نیکٹا کو؟ کیا وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے؟ یہ چیز ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ یا مثلا یہ جو اب پھانسی کی سزا پہ انہوں نے عمل درآمد کی اجازت دے دی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ شروع میں اس حکومت ڈاکٹر عثمان کا اس وقت فیصلہ ہوا تھا، لیکن پھر ایک دھمکی سے وہ سارا معاملہ انہوں نے پھر کٹھائی میں وہ ڈال دیا تھا۔ تو ترجیحات اب اگر وہ ٹھیک رکھیں، پھر دیکھیں مجھے خود یاد ہے کہ یہ سلامتی کمیٹی کی ایک میٹنگ میں پرائم منسٹر نے بڑی حیرت سے کہا تھا کہ اچھا ابھی تک نیکٹا کا کوئی سربراہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے حامد علی خان صاحب کا تقرر کیا گیا۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت پہلے اس انٹرنل سلامتی پالیسی پہ عمل کر لیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور آج بھی اگر مزید اجلاسوں کے اور وقت ضائع کیے بغیر، اس کے بغیر اگر وہ صرف اس پالیسی کو اٹھائیں اور اس میں پارلیمنٹ کے مشورے سے جو رد و بدل ضروری ہو وہ کر لے اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنا دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بڑی حد تک قابو میں آ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے بھی ایک حقیقت یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ظاہری بات ہے کہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اسی طرح اپنا اختیار سرنڈر کرنے یا نیکٹا یا سویلین لیڈرشپ کے ساتھ نیکٹا کی صورت میں اپنے آپ کو ان کا ماتحت بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس پہ بھی فوجی قیادت کے ساتھ کنفرنٹریشن کی بجائے کنسلٹیشن کے ذریعے بات کی جا سکتی تھی، لیکن ابھی تک وہ نہیں کیا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر حکومت واقعی اس اے پی سی میں اور ان نعروں اور ان دعووں میں سنجیدہ ہے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ امیڈیٹلی اس پالیسی کو پارلیمنٹ سے منظور کر کے اس پہ عمل درآمد کا آغاز کرے۔ اس کے لیے
مطلوبہ افراد بھی دے دے، مطلوبہ وسائل بھی دے دے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور ایسے ادارے بھی ہیں جو کہ موجود ہیں لیکن ان کی فعالیت کسی حد تک واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اسے اس قسم کی معاملات میں اور ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نا، ایک تو یہ کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو انٹرنل سلامتی پالیسی کو میں نسبتاً اچھا ڈرافٹ قرار دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار سے لے کے مدارس کے نصاب تک ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ صوبوں کے رول سے لے کے مختلف لا انفورسنگ ایجنسیز کے کوآرڈینیشن کے ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اسی طرح بارڈر مینجمنٹ جو ایک الگ سے اہم سبجیکٹ بن جاتا ہے پاکستانی سلامتی کے حوالے سے، ڈی ریڈیکلائزیشن کے بارے میں بھی اس میں ایک روڈ میپ دیا گیا تھا کہ کس طرح ایون جو لوگ چلیے بارڈر مینجمنٹ تو بعد میں آئے گی نا، پہلے جو اس کو مذاکرات کے ذریعے آ سکتے تھے۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے نا، مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مذہبی حوالوں سے بھی، نظریاتی حوالوں سے بھی کنفیوژن، سفارتی حوالوں سے بھی کنفیوژن، پھر انتظامی حوالوں سے بھی کنفیوژن۔ اس کنفیوژن کو کون دور کرے گا؟ یہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت ضرورت آنے پہ آپ نے ایک مفتی صاحب سے فتویٰ دلوا دیا، دوسرے وقت پہ جو ہے دوسرے مفتی صاحب سے دوسری طرح کا فتویٰ دلوا دیا۔ یہ لوگ جو اس وقت اس ریاست کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی ریاست نے اٹھ کے ان لوگوں کو اس رستے پہ لگایا تھا۔ پھر مذہبی جماعتوں نے ایک وقت میں امریکہ اور ان سب کے تعاون سے جہاد کا، قتال کا، مرتد کا، سرحدوں کا تصور، پھر یہ کہ خلافت کا، یہ ایک پورا نیریٹو جس کے لیے قرآن و سنت سے دلائل دیے گئے ہیں وہ ڈیولپ کیا ہے، اور وہ یہاں ذہنوں میں راسخ ہو چکا ہے۔ اور جو کام بھی وہ کرتے ہیں وہ لوگ اس کو مذہبی بنیادوں پہ کرتے ہیں، وہ جنت کی آرزو میں یا جنت کی امید پہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل دیتے ہیں۔ آج بھی اس ملک کے مین سٹریم جماعتوں میں اور مین سٹریم لوگوں میں اسی پہ ایک ضمنی سوال صافی صاحب کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ملک کی کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کا میں نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی، اور کچھ بہت پسندیدہ ترین جماعتیں بھی ہیں جو طالبان کی کھل کر مخالفت نہیں کرتی، بلکہ کچھ تو ایسی ہیں جو ان کی حمایت کرتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد بھی کسی حد تک کچھ جماعتوں نے نپے تلے انداز میں واقعے کی مذمت کی اور کسی حد تک طالبان کے حوالے سے منفی قسم کی گفتگو کی، لیکن پھر بھی وہ شاید کیا وہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر پائیں گی جو وہ طالبان کے فیور میں رکھتی تھیں؟ دیکھیے سنا، یہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی پاکستان میں طالبان کی سٹرگل کا بنیاد اینٹی امریکنزم ہے۔ اینٹی امریکنزم پاکستان میں جماعت اسلامی بھی پھیلاتی ہے، جے یو آئی بھی پھیلاتی ہے، ایون مسلم لیگ نون جیسی جماعتیں بھی پھیلاتی تھی، تحریک انصاف بھی پھیلاتی ہے، لبرل جماعتیں بھی پھیلاتی ٹھیک ہے۔ اچھا، لبرل جماعتیں پہلے پھیلاتی تھی، پھر خود ہماری سیکیورٹی کے ادارے بھی پھیلاتی۔ اچھا، پھر آ جائیں یہ کہ افغانستان میں طالبان بھی یہی سوچ ہے جو افغانستان کے طالبان کی بھی ہے۔ ان کے جدوجہد کو جنرل حمید گل صاحب بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں، ان کو جماعت اسلامی بھی جسٹیفائی کر رہی ہے، ان کو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جو چیز سرحد کے اس پار جائز ہے وہ اس پار ناجائز کیسا ہے؟ تو ان بنیادی سوالوں کا جواب دینا اب یہ کس کا کام ہے؟ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ یہاں پہ موجود ہے۔ اب پہلی بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس ادارے کی قیادت ہمیشہ سیاسی رشوت کے طور پر بھی دی جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی ہمارے مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے مولانا شیرانی صاحب نے اس کی قیادت دے دی۔ اچھا، وہ کام کیا کر رہی ہے؟ وہ کبھی 4 شادیوں کے معاملے پہ بحث کر رہی ہے، اس حوالے سے فتوے صادر کر رہی ہے۔ آپ کا اہم ترین ایشو کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ سوالات ریفر کیے جائے کہ جہاد سے کیا مراد ہے، قتال سے کیا مراد ہے، کسی مسلمان کے ساتھ جنگ کس صورت میں جائز ہو جاتی ہے، کیا جہاد کرنا یا قتال کرنا ریاست کا کام ہے یا کہ نہیں، اسلام ان بارڈرز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ان سب سوالوں کا، اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہ نہیں کہ چند مولوی بیٹھے اور وہ فیصلہ کرے۔ اسلامی نظریاتی کونسل تمام مسالک کے جو مستند علماء ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ان سب کو بھی بلا لے، اور جو ایک متفقہ نقطہ نظر اس حوالے سے سامنے آ جائے اس کو پارلیمنٹ سے منظور کر کے باقاعدہ دینی نیریٹو اس کی حیثیت دی جائے۔ اس میں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، وہ یہ کہ جو پاکستان تحریک طالبان ہے وہ افغان طالبان کے اندر ہی آتے ہیں، پھر افغان طالبان نے اس واقعے کی کنڈیمنیشن ضرور کی لیکن انہوں نے اس سے زیادہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ تو پہلے تو کنڈیمنیشن کیوں کی، اور جب کی ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف؟
نہیں، اس پہ تو سنا ہم کل کا پروگرام ہم نے اس کے لیے مختص کیا ہے، اور کل کے پروگرام میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کیا تعلق ہے، القاعدہ کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، داعش کی جو بات کی جاتی ہے، تو وہ تو ہم کل کے پروگرام میں ڈیٹیل سے وہ ایڈریس کر لیں گے. لیکن یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ بھی ہے. اب یہ جو کمیٹی بیٹھ رہی ہے وہ کمیٹی کرے، حکومت کرے یا جو کچھ بھی کرے، لیکن ہر سطح پہ آپ کو متبادل نیریٹو کی ضرورت ہے. مثلا ابھی تک اس ریاست کی یہ کمزوری تھی یا یہ مجبوری تھی کہ افغانستان میں اور ایسٹرن بارڈر پہ اس طرح کے لوگ ہماری ہمدردیوں کے مستحق سمجھے جاتے تھے. اب اگر واقعی ہماری حکومت اکراس دا بورڈ ان لوگوں سے نمٹنا چاہتی ہے تو تب وہ ہو سکتا ہے، یا ہم اس پہ یقین کر سکتے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات کے لیے ہماری حکومت متبادل ٹول سامنے لے آئے. اب وہ بھی میرے خیال میں اس کمیٹی میں شامل کر دینا چاہیے. ایک اور اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یقیناً ہم سب دکھی ہیں اور سب جذبات میں ہیں، لیکن ہر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ مارو، یہ کر دو، وہ کر دو. ایک تو اس دوران جذبات میں آنے کی بجائے اب بھی دیکھیں اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کو اس رستے پہ ہم نے لگایا ہے، ان کو شاباش بھی دی ہے، ان کو ہیرو بھی ثابت کیا ہے. اس لیے اتمام حجت کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی ایک موقع ان کو دینا چاہیے کہ جو لوگ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں یا جو لوگ مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ اس وقت اس ریاست کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں مین سٹریم میں تو ان کی ڈی ریڈیکلائزیشن کا، لیبیا جیسے ملک نے بھی اس کا انتظام کیا تھا، لیکن ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے. تو وہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے کیا ادارے ہوں کیا نہیں ہوں. پھر ایک اور یہ کہ اس کا فوکس صرف اور صرف، ٹھیک ہے طالبان کا مسئلہ اس وقت نمبر 1 ہے، لیکن پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یا انسانی زندگیوں کو خطرہ وہ صرف طالبان کی وجہ سے نہیں ہے. میں اگر بریفلی خود جو یہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی میں جو دیے گئے تھے، مثلا ایک ہے کہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، پھر نان اسٹیٹ آرمڈ گروپس ہے، طالبان سے ہٹ کر بھی اس میں ہے، پھر سیکٹیرین وائلنس ہے پاکستان کے اندر، پھر اسی طرح مدرسہ ایجوکیشن اور ایکسٹریمزم ہے، پھر ویپنائزیشن ہے. آپ دیکھیں، آپ کراچی میں رہتی ہیں کہ کراچی میں کتنا اسلحہ ہے، قبائلی علاقوں سے کسی صورت پہ وہاں پہ کم نہیں ہے. اور پھر بارڈر کنٹرول کا کہ پاکستان میں افغانستان کے بارڈر سے روزانہ 40 سے لے کے 50,000 تک لوگ جو ہے وہ بغیر اس کے آتے ہیں. پھر ان ٹیررسٹ کا یا جو لوگ پاکستانی ریاست سے لڑ رہے ہیں ان کے فائنانسز کے ذرائع ہیں. اب یہ ہر کوئی تو مارنے کی بات کر رہا ہے جس میں کسی انسانی جان کے ضیاع کا خطرہ نہیں ہے، وہ تو یہ ریاست کرتی نہیں ہے. ایک منسٹری بنائی گئی ہے انوشا رحمان صاحبہ کی IT کی. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پہ 8-9 ویب سائٹس وہ ایسے فعال ہیں کہ جو خودکش حملوں کی ٹریننگ اس پہ دی جاتی ہے. ان کو یوٹیوب بند رکھنے کے لیے ہائر کیا گیا نا. یہ حکومت نہیں، یہ حکومت 1.5 سال میں یوٹیوب کا مسئلہ حل نہ کر سکی. اب اگر آپ ان ویب سائٹس کو بین کرتے ہیں، یا خود میں حیران ہوں ہماری ایجنسیاں کیا کرتی ہیں. ہمارے تو ٹیلی فون بھی ٹیپ کیے جاتے ہیں، ہمارے ای میل کا بھی ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ میں اگر آپ کو ای میل کر رہا ہوں تو پہلے ان تک پہنچ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو وہ کر رہی، ان چیزوں کو وہ کیوں نہیں روک سکتی. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ فیس بک کے ذریعے ان کو کنٹیکٹ کیا گیا ہے، فیس بک کے ذریعے ان کو متاثر کیا گیا ہے، اور پھر وہ خودکش یا فدائی بننے کی ٹریننگ لینے کے لیے وہ متعلقہ جگہوں تک پہنچا ہے. تو یہ کام تو ریاست کرے نا، ہم پھر مانیں گے کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے اور واقعی یہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ دہشت گرد کس حد تک پاکستان میں سرایت کر چکے ہیں، لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ بھی رہا ہے کہ بڑی تعداد میں افغانستان سے لوگ یہاں پر مائیگریٹ کر کے آئے، لاکھوں کی تعداد میں، اور ابھی تک رہ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کن کن جگہوں سے ہوتے ہیں. پھر وزیرستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں مائیگریٹ کر کے دوسرے شہروں میں گئے، سیٹل ہو گئے، چھپ گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ واپس اکوپڈ ہو کے آتے ہیں اور اٹیکس کرتے ہیں. اس چیز کو کس حد تک میک شور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس قسم کے علاقوں سے ایک حد سے زیادہ نہ آئے، افغانستان سے نہ آئے، جیسے یہ جو انسیڈنٹ ہوا؟ اور ملا فضل اللہ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہے کہ وہ افغانستان میں اور پاکستان میں کارروائیاں کرواتے رہتے ہیں. دیکھیں، اب ایک تو اس چیز کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ، اور ہم ایک طرف کی بات بتاتے ہیں، اور یہ یقیناً کہ اس روز جو انٹیلیجنس کے پاس جو شواہد ہیں اس کے مطابق جو اس گروپ کا سربراہ تھا پشاور میں کارروائی کرنے والا، وہ افغانستان میں بیٹھ کے وہاں سے ان لوگوں کو ہدایات دے رہا تھا. یہ بھی حقیقت ہے
کہ مولانا فضل اللہ یا عبد الولی جو عمر خالد کے نام سے مشہور ہیں اور اس طرح کے لوگ وہ افغانستان میں جگہ جگہ دیکھے گئے ہیں. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ حکیم اللہ محسود کے جو نمبر 2 تھے لطیف اللہ محسود، ان کو کابل سے آتے ہوئے نیٹو فورسز نے گرفتار کیا اور اب ان کو پاکستان کے حوالے بھی کیا گیا. اسی طرح مولوی فقیر محمد جو کہ باجوڑ کے طالبان کے امیر تھے، وہ افغانستان میں ہیں. پہلے افغان حکومت نہیں مان رہی تھی اور پھر جب میں نے خود حامد کرزئی صاحب کو کنفرنٹ کیا کہ انٹرویو میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہماری قید میں ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیں. لیکن ایک یہ بات بھی میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بھی ہمارے بارے میں بھی اسی طرح کے الزامات ہیں کہ ان سے لڑنے والے مخالفین ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ملا برادر یہاں سے پکڑے گئے، اسی طرح ان کے بہت سارے کمانڈر اور استاد یاسر وہ وہاں پہ مارے گئے، حقانی صاحب کے بیٹے وہ اسلام آباد میں مارے گئے. تو ہمیں ان کے گریونسز کو بھی افغانستان تو یہ عذر بھی پیش کر سکتا ہے کہ جی میرا تو اپنے ملک میں کنٹرول ہی نہیں ہے. ہم نارتھ وزیرستان کے بارے میں یہ عذر پیش کر رہے تھے نا کہ جی ادھر ہماری پوری ریٹ قائم نہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مخالف بھی ادھر رہ رہا ہے. تو افغان حکومت تو اپنے پورے ملک کے بارے میں یہ عذر پیش کر سکتی ہے. تو اس لیے دوسروں کو بھی ہمیں سننا ہوگا. دوسرا، اب یہ بارڈر مینجمنٹ کا جب تک آپ یہ نہیں کرتے، سنا آپ دنیا میں گھومی پھرے ہوں گی، دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کہ جس میں روزانہ 35 سے لے کے 50,000 تک لوگ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے آ جا رہے ہوں؟ پاکستان ہے وہ. یہ پاکستان ہے. افغانستان سے، اور یہ پہاڑی رستوں سے نہیں، صحیح. یہ جو مین آپ کی شاہراہیں ہیں، یعنی تورخم کے راستے، چمن کے راستے اور اس کے یہ جو باقی ہمارے غلام خان وغیرہ کے راستے. پھر یہ بھی ہے کہ ویزا لینا افغانی کے لیے پاکستان کا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب تو کچھ تعداد انہوں نے بڑھا دی. چلیے، یہ کوتاہیاں تو یقیناً ہوتی ہوں گی نا، اس کے لیے حکومت کو تھوڑا اپنے سسٹم کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوتاہی نہیں ہے نا، یہ الکوتاہی ہے، یہ کوتاہیوں کی ماں ہے. آپ دیکھیں تورخم سے پشاور تک کا فاصلہ، آپ 1.5 گھنٹے میں تورخم سے پشاور پہنچ سکتے ہیں. ادھر تو آپ نے گھر گھر پاٹک لگائی ہوئے ہیں، لیکن روزانہ اس ملک سے اگر 50,000 لوگ یا 40,000 لوگ وہ ان چیکڈ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے مین روٹ سے وہ آ سکتے ہوں، تو اس ملک میں آپ کیسے سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام وہ یہ بھی کرنا چاہیے. اور اس پہ بھی بدقسمتی سے ہماری حکومتوں نے کتنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. پچھلے سال زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری دنوں میں چکر میں برطانوی پرائم منسٹر کی موجودگی میں حامد کرزئی صاحب اس پہ تیار ہوئے. اور اس میں پھر میں کہتا ہوں کہ حنا ربانی کر صاحبہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور یہ صادق صاحب کو بھی جو اس وقت ایمبیسڈر تھے، انہوں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی. اس دوران یہ پچھلے حکومت میں فالو اپ کی ایک میٹنگ بھی ہماری منسٹری نے ان کے ساتھ نہیں کیا. ایک میٹنگ پھر وہ سیکٹری لیول پہ ہوئی. تو ظاہری بات ہے یہ اگر ہماری ضرورت ہے تو اس کو تو جلد از جلد اپنی پرائرٹیز میں اس چیز کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. ابھی تک نہیں ہوا، لیکن بہرحال میں کہتا ہوں اب بھی اس کے لیے پہلی فرصت میں اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے. ٹھیک، حکومت نے اب تک کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس پہ تو ہم نے بات کر لی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور اہم فیکٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے پاکستان کی، جس کا بڑا عمل دخل رہا ہے. اس کے علاوہ میڈیا اب جو خاصا پنپ بھی رہا ہے پاکستان کے اندر، وہ اس پوری سچویشن میں کیا اہم رول پلے کر سکتا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بات کر رہے تھے عسکریت پسندی کس طرح سے پاکستان میں پھیلی، حکومت کیا کر سکتی ہے، اب تک حکومت نے کیا کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہیاں ضرور نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان سے بھی ہوتی رہی ہیں، بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اس پورے عرصے کے دوران کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی. لیکن اب ان غلطیوں کو دہرایا تو نہیں جا سکتا، لیکن ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے بہتر فیصلے کیے جائیں. صافی صاحب یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ فوج کا اب آنے والے دنوں میں کیا کردار ہو سکتا ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف فوری اس واقعے کے بعد افغانستان بھی گئے، بات بھی کی انہوں نے، اور خاصے ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. اس وقت خطے میں بھی امریکہ بھی جا چکے ہیں. اس وقت فوری طور پر گراؤنڈ ریالٹی کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی فوج ایک پیج پر موجود ہے حکومت کے ساتھ کہ عسکریت پسندی کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان سے؟ دیکھیں سنا، حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو پالیسی ہے یہ بنیادی طور پر فوج کی پالیسی ہے، اور جو تبدیلی آئی ہے وہ فوجی قیادت کی ذہنیت میں آئی ہے. اور اسی تناظر میں یہ اس دوسرے ڈائریکشن میں کام پچھلے کئی ماہ سے شروع ہوا تھا. اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ اور افغان حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی حد تک ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب اشرف غنی یہاں پہ آئے تو ان کو GHQ میں
خاصا گرما گرم ان کا استقبال کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز ٹو انسٹیٹیوشن افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا کوآپریشن تیار ہوا ہے، اور اسی تناظر میں سمجھتا ہوں کہ لطیف اللہ محسود کو پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گڈ بیڈ کی تفریق ختم کرنی ہے، تو اس پہ بھی میرے خیال میں پہلے سے کافی فوجی قیادت کی ذہن تبدیل ہوئی تھی، اور اب پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس اے پی سی کی صورت میں ایک تو اس پالیسی کو انڈورس کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس حادثے کے نتیجے میں اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کا عمل تیز ہو گیا اور ارج وہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے غدار نہ بنا دیں اور میں اگر جان کی امان پاؤں، تو جس طرح ہم نے سیاسی قیادت کی غلطیوں کا ذکر کیا، تو میرے خیال میں کہ کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں نا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو ملٹری کو بھی یا ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو بھی اب اس مسئلے کی خاطر اور اس ملک کی خاطر کچھ حوالوں سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو رعایت دے دینا چاہیے۔ جس طرح ہم پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت پرویز مشرف جیسے ایشوز کو چھوڑ دیں، ملک کی خاطر چھوڑ دیں، وقت آنے پہ ٹھیک ہے، اگر پھر بعد میں وہ کرتے بھی، اگر ختم نہیں کرتے تو سرد خانے میں ڈال دیں۔ اسی طرح ایک تو یہ کہ ملٹری لیڈرشپ بھی ان حوالوں سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لے، ان کو آن بورڈ رکھیں، تاکہ وہ قوم کے سامنے جا کے ان پالیسیوں کے حوالے سے اعتماد کے ساتھ بات بھی کر سکے، اور یہ نہ کرے کہ جلوت میں آ کے تو یہ کہے کہ ہم ایک پیج پہ ہے لیکن خلوت میں جا کے پھر وہ دوسری بات۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں ملٹری سے متعلقہ اداروں کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب مثلا ریسنٹلی دھرنوں کا معاملہ آپ دیکھیں تو اس حوالے سے سیاسی قیادت کے ذہنوں میں بہت سارے خدشات ہیں۔ تو ایک تو اور بڑی حد تک جو نئی ملٹری قیادت آئی ہے یا ایس آئی کی جو نئی قیادت آئی ہے، ان معاملات کو بڑی حد تک کنٹرول کر دیا گیا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو مکمل ختم کر دینا ہوگا۔ اور ایک میڈیا کے اندر وہ عناصر جو مفت میں فوج کے ترجمان بنتے ہیں، خود ساختہ ترجمان، اور وہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو گالیاں دیتے ہیں یا روزانہ آ کے وہ ہر برائی ان کے گلے میں ڈالتے ہیں، یا میڈیا میں اپنے سے اختلاف کرنے والوں کی حب الوطنی کو مشکوک قرار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات دوسری طرف سے بھی وہ محبت نہیں ملتی جس کی اس وقت فوج اور اس کے متعلقہ اداروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر یہ جو عناصر ہے، یہ جو مفت میں فوج کے مامے چاچے بنتے ہیں، اب فوج اور اس کے اداروں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو شٹ اپ کال دے دیں اور ان کو سمجھا دے کہ وہ اس عمل کے ذریعے فوج کے لیے سیاسی قیادت یا کسی اور کو دشمن نہ بنائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سیاسی قیادت کی آپ نے بات کی ہے، تو سیاسی جماعتیں بھی اہم ہیں، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس وقت؟ سنا دیکھیں، سیاسی جماعتوں کی سیاست اپنی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ ہم ان سے صرف یہ التجا کر سکتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ کرے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ، لیکن اللہ کی خاطر، اس ملک کی خاطر اور اس قوم کی خاطر یہ جو ایشو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا ایشو ہے، اس پہ سیاست نہ کریں، باقی ایشوز کو سیاست کے لیے رکھیں۔ اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ وہ اگر ملٹری کے ساتھ اپنی کوئی بارگیننگ کرنا چاہتی ہے تو ہزار ایشوز ہیں اس پہ کرے، اس پہ گریز کرے۔ ملٹری کو چاہیے کہ وہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے قدموں میں لانا چاہتی ہے یا ان کو سیدھا کرنا چاہیے تو ہزار ایشوز اور ہے اس پہ کرے۔ اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ اس ملک کی خاطر ریٹنگ اور ویورشپ کے چکر سے کم از کم اس مسئلے کو ایکسکلوڈ کرے، باقی ایشوز پہ کرے، اپنی ریٹنگ بھی بڑھانے کی کوشش کرے، اپنی ویورشپ کو بھی بڑھانے کی کوشش کرے، لیکن کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس ملک میں کوئی بھی بچا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب موجود تھے۔ جہاں ایک جانب پشاور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہیں اس نے پوری قوم بشمول حکومت، سیاسی جماعتیں، فوج اور سول سوسائٹی کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ آیا جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوگا، یہی یہ بات طے کرے گا کہ آیا پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو بھی سکے گا یا پھر نہیں۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔